بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اصول حدیث پر آداب الشیخ و طالب پڑھیں گے، اور یہ بہت ہی اہم جو ہے نا یہ چیپٹر ہے، اور یہ معلومات کے حوالے سے بھی اہم ہے اور عمل کے حوالے سے بھی اہم ہے کہ ایک طالب علم کو کن اوصاف سے آراستہ ہونا چاہیے اور ایک استاد کو کن اوصاف سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ طالب علم تو اوصاف سے آراستہ ہو اور استاد جو ہے ماشاءاللہ وہ فارغ ہو، ہر لحاظ سے ایسا نہیں ہے۔ آج میں کچھ باتیں وہ کروں گا جو کتاب میں نہیں ہیں، اور کچھ وہ باتیں جو کتاب میں ہیں ان سے میں اختلاف کروں گا، میں بتاؤں گا اور کچھ اضافی جو چیزیں ہیں میں کوشش کروں گا اگر ٹائم ہوا تو میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ طالب علموں کو ان چیزوں کے ساتھ بھی آراستہ ہونا چاہیے یا ان چیزوں کو بھی جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو آپ سب سے پہلے اوپر ٹائٹل دے دیں آداب الشیخ و طالب۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ آداب بتاؤں گا جن کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، پھر ہم وہ آداب دیکھیں گے جن کا تعلق طالب علم کے ساتھ ہے، پھر ہم وہ آداب دیکھیں گے جن کا تعلق ایک استاد کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک وقت آئے گا یہ بھی استاد بن جائیں گے، اور میں جہاں پہ کھڑا ہوں ایک وقت یہ تھا کہ میں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ان مراحل میں سے ہر بندہ گزرتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کا جو بچہ ہے نا وہ جو پڑھنے والے ہیں۔ ہاں جی، چلیں آداب الشیخ و طالب، آپ اوپر عنوان دے دیں۔ سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے ان کے لیے تصحیح النیتی، نیت درست ہو۔ استاد بھی، کیونکہ یہ آداب الشیخ و طالب یہ آپ اصول حدیث پڑھ رہے ہو اور اصول حدیث کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن حدیث پڑھانا ہے، ایک بندہ قرآن حدیث کا استاد ہے تو پھر اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ نیت کے صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے، وہ ہے اخلاصھا فی عبادت اللہ۔ نیت کے درست ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اخلاصھا فی عبادت اللہ، نیت کو خالص کرے بندہ اللہ کی عبادت میں۔ استاد یہ سمجھے کہ میں جو ہوں یہ گویا ایک طرح کی عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ علم حاصل کرنا پھر آگے علم پہنچانا یہ بھی عبادت ہے اور شریعت کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کنسیپٹ ہمارے اداروں میں پایا جاتا ہے۔ اس کنسیپٹ کی وجہ سے ہی لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو، بہت سے لوگ اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں دینی اداروں میں کہ کل کو یہ عالم بنے گا اور معاشرے کی خدمت کرے گا، یہ ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دے گا۔ تو استاد کے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں ایک عبادت والا کام کر رہا ہوں، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جناب مجھے تنخواہ نہیں مل رہی یا مجھے تنخواہ جو ہے وہ کم مل رہی ہے یا جو زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، علم دینے میں، ڈلیور کرنے میں وہ یہ عبادت سمجھے، اور آخرت کا جو کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، بعد والی دنیا کا جو کنسیپٹ ہے اس کو مد نظر رکھے، اور شاگرد بھی یہ سمجھے کہ یہ عبادت ہے، اصول علم، اور جو میں حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس میں جو پریشانیاں مجھے پیش آ رہی ہیں وہ ان کا اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا۔ اگر یہ سمجھے گا تو پھر اس کے لیے علم حاصل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اور عموماً ہمارے لیے علم حاصل کرنا تب مشکل ہوتا ہے جب ہم مآل کو، انجام کو نہیں دیکھتے، ہم حال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں بڑے بڑے افسر بنتے ہوئے، اور میرے اپنے ساتھی تھے، اور میں جب وہ تیاری کر رہے تھے لاہور میں جاتا رہا ہوں تو میں نے دیکھا 10 گھنٹے بیٹھ کے وہ چیزیں سٹڈی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب وہ اپنے علاقوں میں وہ افسر بن گئے ہیں۔ اچھا، کیوں سٹڈی کرتے تھے؟ کیونکہ وہ مآل، انجام دیکھ رہے تھے کہ بھئی ایک وقت آئے گا اس کا بینیفٹ ہمیں یہ ملے گا، ہمیں گاڑی مل جائے گی، ہمیں گھر مل جائے گا، ہمیں بنگلہ مل جائے گا، ہمیں نوکر چاکر مل جائیں گے، ہماری بلے بلے ہوگی، لوگ ہمارے نیچے ورک کریں گے۔ اب جو لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں زندگی میں وہ ترقی کرتے ہیں، اور جو لوگ حال کو دیکھتے ہیں نا، جن کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈانگ ٹپاؤ کام، وہ ڈانگ ٹپاؤ جو کام میں نا ساری عمر وہ ڈانگ ٹپاؤ کام کرتے ہیں وہ اوپر نہیں جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان میں سے ایک لڑکا آج ہلال احمر میں لاہور کا وہ افسر ہے، تو سارا ادارہ وہ ہینڈل کرتا ہے، جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بلڈنگ ہے، یہ کیا کہتے ہیں ہائی کورٹ کے بیک سائیڈ میں۔ میں
اس کے ساتھ ایک دفعہ جب میں پڑھتا تھا، آئی کام کر رہا تھا میں کالج میں، رات کو لیٹ ہو گیا، کالج میں ہم پڑھ رہے تھے، وہ مجھے گاڑی پہ نا امیر کبیر لوگ ہیں، مجھے گاڑی پہ انہوں نے کہا قاری صاحب ہم چھوڑا تھے، قاری صاحب مجھے بولتے تھے، حافظ صاحب بولتے تھے ان کو یہ تھا کہ یہ مولوی ہے، ادھر سے مسجد سے مدرسے سے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ لوگ قاری حافظ کہتے تھے مجھے، کہتے ہیں ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بولا میں نے بولا ذکی بھائی، اس کا نام ذکی ہے، میں نے کہا ذکی بھائی آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میری عادت ہے شروع سے لوگوں کو انٹرویو کرنا، ایسے پوچھنا، یہ چیزیں دیکھنا۔ انہوں نے کہا دو چیزیں میرے سامنے ہیں، اگر اوسطاً انسان کی عمر 60 سال ہے، اگر میں یہ 6 سال محنت کرتا ہوں ماسٹر لیول تک، ٹھیک ہے، تو میری 60 سالہ زندگی بہتر ہوتی ہے، اور اگر میں یہ 6 سال ضائع کر دیتا ہوں کہ ماں باپ مجھے پیسے دے رہے ہیں، عیاشی ہے، گھر میں کوئی فکر فاقہ نہیں ہے جناب، گاڑی شاڑی ہے، ہر چیز ہے، لیکن آنے والی زندگی میں ماں باپ ہمیشہ سر پہ نہیں رہیں گے، آگے آنے والی زندگی میری خراب ہو جائے گی، میں اس لیے محنت کرتا ہوں۔ میں نے اس دن میرے ذہن میں یہ بات ہے، میں نے کہا یہ واقعتاً ترقی کرے گا، اور وہ واقعتاً اس نے بہت ترقی کی۔ تو یہ چیز ہے کہ بھئی نیت اچھی ہو، ہم عبادت کر رہے ہیں، علم حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اب یہ نہیں کنسیپٹ جو بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے بھئی بس یہی عبادت ہے، جو ہے نا وہ تسبیح پھیرتے رہو اور بیٹھ کے جناب مصلی پہ بیٹھ جاؤ، وہی عبادت ہے۔ ہمارے مذہب میں عبادت کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، عبادات میں جاؤں گا تو میں اس کے اوپر بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی نہیں عبادت صرف یہ ہے مصلی پہ، مجھے ایک منٹ دیکھنے دو، ٹھیک ہے، یہ نیچے کو اس کو تھوڑا سا اوپر کو کرنا پڑے گا، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا میرے ساتھ جو ہے نا وہ ایک لڑکا تھا، مجھے ایک دفعہ کہتا ہے کہ میری امی کو سمجھاؤ گھر میں آ کے، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ صبح نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ جاتی ہے، اور 7-8 بجے تک کسی نے بولا بھی اتنے ہزار تو نے نا وہ سبحان اللہ یا جو بھی پڑھنا ہے، تو وہ پڑھ کے اٹھتی ہے، 7-8 بجے تک جو ابا ہے وہ گالیاں نکالتا رہتا ہے، بھئی کھانا پکا دو، بچے روتے رہتے ہیں، جو میرے چھوٹے بہن بھائی اسکول جانا ہوتا ہے، کہتی نا فلاں مولوی صاحب نے کیا جناب کہ اننے دفعہ کرنا ہے، میں عبادت کر کے اٹھاں گی، باقی کام جڑے نے نا سارے وہ پہاڑے جان۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نہیں ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ کام شام کرنا، گھر کے جو ذمہ داریاں ادا کرنا، یہ سب عبادات میں آتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی تو آپ جائیں وہ قرآن حدیث کی اسٹڈی کر لیں، جس میں ایک حلال کمانے والے کو بھی اجر دیا جاتا ہے، اور بندہ جو کما کر لے کر آتا ہے عورت کو، اس کو بھی مطلب اجر کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نوید سنائی جاتی ہے۔ تو عبادت کا یہ مطلب ہے، اور یہ علم حاصل کرنا یہ عبادت ہے، اور اس کے راستے میں جو چیزیں آئیں یہ عبادت کا کنسیپٹ پایا جانا چاہیے۔ اگر یہ پایا جائے گا، استاد میں بھی پایا جائے گا اور شاگرد میں بھی پایا جائے گا تو بہت اچھا ہوگا، استاد بہت اچھا ڈیلیور کرے گا اور شاگرد بہت اچھا لے گا۔ اور اگر یہ عبادت کا کنسیپٹ نہیں ہے، اور یہ کہ بعد میں اگلی زندگی میں ہمارے لیے فائدہ ہے، کوئی فائدہ ادھر بھی ہوگا، اگر بندہ یہ سمجھتا ہے نا میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، ادھر بھی دنیا میں بھی فائدہ ہے، اچھا علم حاصل کرے گا، اچھا عالم بنے گا، اچھا عالم بنے گا تو پھر آگے اس کے مطلب معاشرے میں اس کے بھی بڑے فائدے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے تطہیر القلب من الاعراض الدنیویہ، تطہیر القلب، یہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں تاکہ جو ہے نا آپ لوگ یہ پوائنٹ یاد کرو، اور جب آپ پیپر میں لکھو تو یہ اوپر ٹائٹل دو تاکہ پتہ چلے بھئی یہ پڑھنے والے ہیں، من الاعراض الدنیویہ، جو دنیا کی جو اغراض و مقاصد ہیں ان سے دل کو پاک کریں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں پیسے کماؤں، اور کیونکہ ہمارے جو علم میں یہ کنسیپٹ تصور پایا جاتا ہے کہ ہم ایز اے عبادت ہی حاصل کرتے ہیں، ایز اے مذہبی فریضہ ہم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 تحسین الحال، دونوں کی حالت اچھی ہونی چاہیے بھائی، استاد بھی اچھے کپڑے پہننے ہوں، پتہ چلے کہ بھئی یہ ٹیچر ہے، جو شیخ ہے، اور جو شاگرد ہے وہ بھی، یہ نہیں کہ استاد صاحب پڑھانا آ گئے جناب ستھن اور پائی چگا اور پایا ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بندہ درویشی میں یہ نہیں، یہ اللہ والا درویش بندہ کوئی مسئلہ نہیں، پاٹی توتی پائی ہوئی ہے۔ شاگرد صاحب علم حاصل، یہ دین کے طالب علم ہیں، نادے ہی کو نہیں ماشاءاللہ، 10 دن، ٹھیک ہے،
گندے کپڑے پائے نے بو دے مارے ہوئے، کولوں پائیا پائیا بو آندی پئی ہے، ان جی پسینہ آندا ہے، بند کمرے رہ گئے جناب اوہی چلن دیو۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پتہ چلے یہ لوگ طالب علم ہیں اور پتہ چلے یہ استاد ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارا روپ ہوتا ہے نا، اس کا بھی ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہا کے اچھے کپڑے پہنتے ہیں بندہ ایکٹیو رہتا ہے، اور اگر بندہ گندے کپڑے پہنتا ہے لوگ بھی دور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بندہ خود بھی اس کے اندر بھی منفی خیالات آتے ہیں، اور ویسے بھی بندے کو سستی چڑھی رہتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ دونوں سے متعلقہ باتیں تھیں آداب الشیخ والسامع میں۔ یہ مجھے دیں ذرا، ڈسٹر پڑھائیں جلدی سے۔ آگے ہم پڑھیں گے آداب الطالب۔ شارٹ کٹ میں بولوں گا، زیادہ نہیں بولوں گا میں، ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس، باتیں تو بڑی میرے دماغ میں آتی ہیں جب بات کرتا ہوں تو، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا پیریڈ بھی آدھے گھنٹے کا ہے۔ تو آداب الطالب اوپر لکھ لیں۔ نمبر ایک ہے التصدی لاستماع الحدیث، حدیث سننے کے در پہ ہونا، حدیث سننا بعد الاتقان، پختگی کے بعد، فی ای سن کان، وہ پختگی جس عمر میں بھی ہو۔ آج کل یہ چکر نہیں ہے، ماضی میں یہ تھا کہ بندہ کچھ پختہ عمر کا ہو گیا، اس کو شعور ہے اور اس کو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہے نا وہ جاتے تھے، بچوں کو بھیجتے تھے۔ تو آج کل پراپر ہمارے جو ہے نا وہ سیٹ اپ بن گئے ہیں۔ اب اس سے پہلی بات ہے وہ طریقہ ہی نہیں رہا کہ بھئی آپ کسی علاقے میں جا رہے ہو، پھر دوسرے علاقے میں جا رہے ہو، پھر تیسرے علاقے میں جا رہے ہو، مختلف لوگ بکھرے ہوئے ہیں۔ ہاں، آج سسٹم بن گئے ہیں، اب وہ سسٹم ورک کر رہے ہیں۔ اب وہ جو سسٹم ہے ان کے نیچے آگے ادارے ہیں، ٹھیک، آگے جو ادارے ہیں ان کے آگے شاخیں بھی ہیں۔ ابھی ایک طرح کا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو فلاں ادارہ ہے وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور جو فلاں ادارہ ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ ابھی یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے التصدی لاستماع الحدیث، حدیث سننے کے در پہ ہونا یہ پختگی کے بعد، تو ماضی والی بات تو نہیں ہے، حال والی جو بات ہے۔ یہاں پہ دو سسٹم ہیں، سنیں۔ ایک سسٹم ہے جس میں آپ ایک سلیبس پڑھتے ہو دینیات کا اور ساتھ ساتھ حدیث بھی پڑھتے ہو، اور اس کے پیچھے ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے کہ بھئی ہم جو بھی پڑھتے ہیں وہ قرآن حدیث کے سمجھ کے لیے، تو لہذا اس لیے قرآن حدیث کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے چلانا ہے۔ ایک دوسرا سسٹم ہے ہمارے ملک میں، اس میں یہ ہے کہ حدیث کو اینڈ پہ اور باقی جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے بھی مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ بھی مطلب اچھا مائنڈ سیٹ ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی باقی چیزیں وہ سمجھیں گے تو عربی اچھی سمجھ آئے گی، عربی اچھی سمجھ آئے گی تو پھر جو ہے نا وہ قرآن حدیث اچھا سمجھ آئے گا، تو اس لیے پھر انہوں نے اس کو ڈیلے کیا۔ وہ باقی چیزوں کے اوپر پہلے فوکس کرتے ہیں اور حدیث کے اوپر پھر اینڈ پہ جا کے وہ فوکس کرتے ہیں۔ اور ان میں ایک اور بھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اب قرآن حدیث کی جو ہم تشریح کرتے ہیں اس میں بھی دو طرح کے مائنڈ سیٹ ہیں بیسک۔ ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ قرآن حدیث کی جو تشریح ہے وہ اوپنلی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی بندہ جو ہے نا کچھ علم حاصل کرنے کے بعد مطلب ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ ہاں، آپ الفاظ دیکھیں گے، زبان، اصحاب رسول، تابعین اور ائمہ کرام اور جو مطلب لغت کے ماہرین وغیرہ وغیرہ جو بھی گزرے ہیں ان سب کی آراء بھی دیکھیں گے، اور پھر جو سمجھ آئے آپ وہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اچھا، ایک دوسرا مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ قرآن حدیث کی تشریح کرتے ہیں تو آپ کو کوئی خاص بندہ اپنانا چاہیے جو آپ اس کے مائنڈ سیٹ کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اپنا لیں، امام شافعی کو اپنا لیں، امام احمد رحمہ اللہ کو اپنا لیں، امام مالک کو اپنا لیں، یا کسی اور امام کو آپ اپنا لیں، تو آپ اس کے مائنڈ سیٹ کے مطابق چلیں۔ اب اس سسٹم کے مطابق جو ہے نا، کیونکہ مطلب ہے وہ حدیث کی تشریح ائمہ کے اقوال کی روشنی میں کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ائمہ نے جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ حدیث کے مطابق کی ہیں اور اس کی وہ بیسٹ ایکسپلینیشن ہے، تو اس لیے پھر وہ جو ہے نا ائمہ کے اقوال یعنی فقہ
ٹھیک ہے، ائمہ کی تشریحات یعنی فقہ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں اور باقی چیزیں اور حدیث کو وہ لے کر جاتے ہیں۔ تو آج کل تو مطلب ان سسٹم سے آپ باہر نہیں جا سکتے ہو، اور یہ پرانے والا طریقہ نہیں ہے کہ بھئی اتنی عمر کا ہو گیا اب آپ مطلب پڑھنے چلے جائیں۔ آج کل ایک نیا طریقہ ہے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، آپ نے ادارے میں جانا ہے اور ادارے کے مطابق آپ نے چلنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، التخلق بالاخلاق المرضیہ، التخلق بالاخلاق المرضیہ، جن اخلاق کو ہمارے معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں شریعت اچھا سمجھتی ہے، اس سے آراستہ ہونا یہ طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ سونا نہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ابھی وہ اخلاق کیا ہیں؟ آپ کتاب الاداب پڑھ لیں، آپ اداب پڑھ لیں، اداب کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ہمارے مذہب میں وہ پڑھ لیں، اور معاشرے میں کچھ چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں تو مطلب ہے طالب علموں کو چاہیے کہ وہ ان کو بھی وہ اپنائے۔ نمبر 3، لزوم السکینۃ والوقار، لزوم السکینۃ والوقار، وہ اطمینان اور سکون اور وقار کو لازم پکڑے، پتہ چلے کہ بھئی یہ طالب علم ہے، یہ نہیں کہ اوچھی حرکتیں ہوں، اے تو پڑھ کے باہر نکلے نہ وٹے مارتے پہنے، ٹھیک ہے، او پھڑی ہوئے ایک مگر لگا دعا اگے، ایک مگرو کتاب ماردہ پہ دعا گبستہ ماردہ پہ، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، البعد عن مذنت الشین، عیب کی جگہ سے، والعاری، اور آر کی جگہ سے دور ہونا چاہیے طالب علم کو، کوئی ایسا کام نہ کرے جو عیب والا ہو، ٹھیک ہے، یا ایسا کام نہ کرے جس کو لوگ غلط لے سکیں، مظنہ جائے گمان سے بھی بچے، شین عیب اور آر کے جائے گمان سے بھی البعد وہ جو ہے نا وہ دور ہو۔ التضرع، عاجزی اپنائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، فی طلب التوفیق، توفیق مانگنے میں، وہ بولے یا اللہ مجھے توفیق دے، میں علم حاصل کروں اور بعد میں علم میرے پاس رہے بھی۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، دیکھیں جی بیٹھ جا کے بات سن کے ہیں، جلدی اٹھ جایا کریں نا، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں بڑا اچھا علم حاصل کیا، بہت اچھا، اور اپنے دور میں وہ ممتاز رہے، لیکن کیا ہوا بعد میں جو علم ہے وہ چلا گیا، کیوں؟ ٹھیک ہے، توفیق ہی نہیں ہے، آگے علم پھیلانے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ تو التضرع فی طلب التوفیق، بھئی دروازہ بند کر کے بندہ باہر جا کے بات کرتا ہے نا، ابھی دروازے میں کھڑے ہو گئے ہیں، ہمیشہ میں کہتا ہوں۔ آگے توقیر الشیخ، جو استاد ہے اس کی عزت بھی کریں، توقیر الشیخ، استاد کی وہ عزت کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس علم حاصل کر رہے ہیں کوئی مسئلہ بن گیا ہے اسی کے جو ہے نا وہ مخالف۔ ایک بندے نے بہت اچھی کوشش کی ہے علم دینے میں اور اس نے سکھایا ہے، اور جناب کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس نے مدار کے خلاف بات کر دی، یا اس نے بالفرض اس نے کوئی اپنے لحاظ سے صحیح بات کی لیکن آگے غلط بات ہو گئی، اب جناب کیا کہتے ہیں کوئی عزت نہیں، اور جناب بندہ اس کے مخالف ہے اور وہ سارا پانی پھیر دیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابتداء السماع، نمبر 7، دروازہ بند کر دیں جی۔ ابتداء السماع، وہ سماع کا آغاز کرے، من شیوخ بلدہ، اپنے علاقے کے اساتذہ سے، ثم الرحلۃ، پھر وہ آگے کوچ کرے، باہر جائے۔ تو آج کل یہ سسٹم بھی نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں سندوں کے اوپر انحصار ہوتا تھا، سندوں کے اوپر، اپنے علاقے میں جو لوگ پڑھ کے ہیں ان سے آپ سن لیں حدیث، پھر آگے مطلب ہے نا دیکھیں ڈھونڈیں کہاں پہ بڑے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ہیں، اور کہاں پہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سندیں جو ہیں وہ عالی قسم کی ہیں۔ عالی نادل کے کنسیپٹ میں آپ کو بتا دوں گا عالی نادل کے حوالے سے۔ تو آج کل ابتداء السماع من شیوخ بلدہ ثم الرحلۃ، اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے علاقے کے مدرسے میں داخل کروانا ہے اور پھر جو ہے نا کسی بڑے مدرسے میں اس کو آگے بھیجنا ہے۔ آج کل ادارے ہیں، آپ ادارے دیکھ لیں،
ٹھیک ہے. اور اداروں میں نے جہاں تک جج کیا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کیونکہ میں بہت سی اداروں میں پڑھا ہوں، 95% جو ادارے ہیں نا ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور وہ بچوں کی تباہی لے کر آتے ہیں، ان کی عمریں خراب کرتے ہیں، کوئی علم نہیں دیتے، کوئی شعور نہیں دیتے. بس ایک خیال آتا ہے بھی ادارہ بنا لیں، وہ ادارہ بنا لیا، اب اس کے کیا تقاضے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. اگر کسی بچے کو داخل کروانا ہے، برادر آرام سے نوٹ کرتے ہیں، کسی بچے کو داخل کروانا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اچھا ادارہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کسی جو بندہ ماہر ہے، مطلب کس فیلڈ کا، اس سے مشورہ کریں جا کے، بھئی آپ پڑھے لکھے ہو، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں پہ ہیں، اور 2 4 5 لوگوں سے آپ ملیں، پھر اس کے بعد اس ادارے میں داخل کروائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ 6 7 سال یہ بیسک جو ہے اس کے اوپر ساری عمر کا انحصار ہے، اور بچے کی جو ہے نا وہ 6 7 سال پڑھ کے اس کو کچھ نہ ملا، اب وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ اس نے کوئی فن سیکھا اور نہ اس کے پاس کوئی علم آیا، اور ساری عمر وہ معاشرے میں دھکے ٹھڈے کھاتا رہا، نہ وہ معاشرے کے لیے مفید، نہ وہ فیملی کے لیے مفید. ٹھیک ہے. یا تو وہ ہنر سیکھ لیتا، ٹھیک ہے، یا وہ ہنر سیکھ لیتا اور یا وہ علم سیکھ لیتا، کوئی نہ کوئی تو سیکھتا نا. اب جب کچھ نہیں ہے، اب لوگوں کے عام لوگوں کے طرح جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا سیکھا نہیں ہے، جیسے وہ کام کر رہے ہیں یہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ابتداء السماع من شیوخ بلدی ثم الرحلہ. آگے الجہد، کوشش کریں فی تعارف صحت، حدیث کی صحت پہچاننے میں، وضوفی اور ذوف پہچاننے میں، و تحقیق المعانی اور معانی کی تحقیق میں، والفقہ اور فقہ میں، والاعرابی اور اعراب میں. دماغ شاید موٹا ہے میرا خیال ہے. واللغتی، بات ہی سمجھ نہیں آتی، میں بولتا ہوں پھر بھول جاتے ہیں. واسماء الرجال اور اسماء الرجال، واتقان الکتب السیاح المشہورۃ، واتقان الکتب السیاح المشہورۃ. حدیث کا علم جو پڑھنے والا ہے نا، بھئی حدیث کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے. صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، حدیث کا کیا مطلب ہے، الفاظ کے کیا معنی ہیں، علم لغت اس کو آنا چاہیے. علم فقہ کے جو اصول ہیں وہ اس کو پڑھنے چاہیے. اب یہ نہیں ہے والاعرابی، اعراب، علم نحو پڑھنا چاہیے، علم لغت پڑھنی چاہیے، رجال کا علم، سندوں کا علم یہ پڑھنا چاہیے، اور سیاستہ کو اچھے طریقے سے اچھے اساتذہ کے پاس پڑھنا چاہیے، پھر اس کو حدیث آئے گی. اب یہ ایک تو مطلب کچھ لوگ، اب میں حیران ہوتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو بھی فیلڈ ہے ان کے مخالف، جن کو ہم کہتے ہیں دنیا دار، یہ دنیاوی علوم ہے، اگرچہ میں نہیں کہتا ہوں، کیونکہ یہ دین اور دنیا کی تقسیم ہی غلط ہے، دنیا اور آخرت کی تقسیم ہے. اس پر جب میں کبھی بات کروں گا تو میں پھر جو ہے نا وہ بولوں گا میں، ٹھیک ہے. وہ انہوں نے علوم کو پھیلا دیا، وسیع کر دیا اور دورانیہ بڑھا دیا. اب ایک بندہ 16 سال پڑھتا ہے، ایم فل کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، پھر اس کے بعد اور بھی پڑھتا ہے. اور ہمارے ایسے گمراہ کن لوگ ہیں جنہوں نے ایسے وہ اشتہار بازی کر کے نا چاہے جائے کہ وہ زیادہ پڑھائیں، اور جو وقت کے تقاضے ہیں، مطلب ایک بندے کو عالم بننے کے لیے جو اور چیزیں وقت کے مطابق پڑھنی چاہیے ان کو شمار کریں، اس کا دورانیہ بھی کم کر دیا، اور یہ چیزیں اچھے طریقے سے نہیں آتی اور دنیا کا بھی کوئی کک پتہ نہیں ہے، اور وہ مار رہے ہیں جی ہم 4 سالہ نے 2 سالہ بھی 2 سال میں عالم فاضل بنے، 2 سال میں مفتی بنے، ٹھیک ہے. پڑھاتے کیا جی، بخاری پڑھا رہے ہیں سب سے پہلے ہی سال وہ بخاری پڑھاتے ہیں ڈائریکٹ، اور وہ بلکہ اشتہار بھی چھپا کے لگائے ہوئے ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں اگر کوئی ہے ہمارے جیسا مقابلے میں. بھئی کس کو پڑھی ہوئی آپ کا چیلنج قبول کرے،
ٹھیک ہے، آپ بندے بتاؤ، آپ نے جو پیدا کیے ہیں، آپ نے جو تیار کیے وہ بندے بتاؤ، وہ میرے پاس لے کر آؤ، میں پنجاب یونیورسٹی والوں کے پاس لے کر جاؤں، میں اس کے جب جا کے ڈین کو بولوں کہ بھائی صاحب اس کا لیکچر رکھو، اس کا اسلامیات میں یا عربی میں لیکچر رکھو، یہ 2 سالہ پڑھ کے آ گئے اور آپ 16 سال کے بعد آپ یہاں پہ پڑھاتے ہو، ٹھیک ہے، ان سے سیکھو۔ ہاں، کام میں زیرو، بات میں ہیرو، اونچی دکان پھیکا پکوان، نعرے بڑے 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 اشتہار، وہ چندہ اکٹھا کرو، لوگوں کو اشتہار چھپوا کے لا دے، وہ چیلنج چیلنج چیلنج، 2 سال میں عالم فاضل مفتی فلاں فلاں، یہ وہ کدھر ہیں مفتی، کدھر، کون سی دنیا میں؟ وہ میرا خیال یہاں سے پیدا کر کے اوپر مریخ پہ بھیج رہے ہیں، کیونکہ آگے آبادی ہونی ہے وہاں پہ، تو وہ چونکہ اتنے دنا لوگ ہیں، ہاں مستقبل کا سوچتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، وہ سارے مفتی ادھر چلے گئے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی؟ تو وہ یہ گمراہ، ہر چیز کے تقاضے ہیں، ان چیزوں کو پڑھو، یہ چیزیں آپ کو آئیں گی تو پھر آپ کو جو حدیث ہے وہ اچھی سمجھ آئے گی۔ اور پھر ہمارا تو بھائی وقت کے ساتھ تقاضے بڑھ جاتے ہیں، جیسے جیسے دور دور ہو رہا ہے، پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، دنیا میں نئی نئی شکلیں آ گئی ہیں، نئی نئی علوم کی برانچز آ گئی ہیں، اب ان کی اسٹڈی کرنا، ایک بندہ مفتی ہے، اب اس نے فتویٰ دینا کس کا؟ خرید و فروخت کے مسائل پہ، اب یہ تو نہیں کتاب البیوع پڑھ کے جناب وہ دے لے گا، یا ماضی کے جو فقہائے کرام گزرے ہیں ان کے مطلب فقہ پڑھ کے اس کو جدید پڑھنا پڑے گا، ابھی پڑھتے ہیں نہیں، الف سے بے کا پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے، میں اس فیلڈ میں ہوں، ہاں جی، الف سے بے کا نہیں پتہ ہوتا اور فتوے دے رہے ہوتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں سے سنا، صحیح بات ہے، بڑی بڑی ایسے اوٹ پڑانگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا کہ بندہ حیران ہوتا ہے یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور دوسروں پر تنقید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی نے فتویٰ پوچھ لیا، اس میں کیڑا نکال کے بتا دیا، بھئی اس میں فلاں خرابی ہے، وہ کیڑا نکالنا تو کون سا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھئی کیڑا نکالنا کون سا مسئلہ ہے، اب کوئی بھی چیز ہے اس میں آپ مجھے بتائیں، میں کیڑا نکال دیتا ہوں، خرابی بیان کرنی ہے نا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خرابی تو ہے، ابھی بس انہوں نے اپنے آپ میں وہ جی ہم پڑھنے کے بغیر ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے ابھی اس میں کیا کیڑا ہے، لہذا ہم دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہیں، سمجھ آئیے بات ہے؟ ہاں جی، تو پہلے یہ چیزیں ہیں، یہ بیسک یہ تقاضے حدیث کو پڑھنے کے لیے، پھر آپ فقہائے کرام کے جو مطلب فقہ ہیں ان کو پڑھیں، پھر اس کے بعد اگر آپ نے حدیث پہ کام کرنا اور فتوے شتوے دینے ہیں، پھر آپ جس فیلڈ کی بات کر رہے ہیں اس فیلڈ کو پڑھیں، پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ میں جو فتویٰ دے رہا ہوں اس سے فائدہ ہو رہا ہے معاشرے میں یا نقصان ہو رہا ہے، یہ بھی سوچیں، شریعت نے تو لوگوں کے فائدے کے بڑا مطلب ہے دیکھا ہے، شریعت ایک رول بیان کرتی ہے، پھر آگے دیکھتی ہے بھی لوگ تنگی میں پڑ جائیں گے، اس کی خلاف ورزی کر دیتی ہے، کتاب البیوع میں قوانین بیان کیے جاتے ہیں، پھر آگے چل کے یہ کہہ دیتا ہے فلاں فلاں بیوع جو ہے نا مطلب ہے وہ جو بیع سلم ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو بندہ جو ہے نا غریب بندہ اگر وہ ایسے بیع کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، شریعت یہ کہہ دیتی ہے، سمجھ آئیے بات ہے کہ کوئی کچھ پلے نہیں پڑا، ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ استعمال المسموعات من الاحادیث، آخری بات ہے، جو سنی ہوئی باتیں ہیں، نمبر 9، استعمال المسموعات، سنی ہوئی باتوں کو استعمال کرے، من الاحادیث، احادیث میں سے، دیکھ لینا بھی، یہ کیمرہ چیک کر لینا، نیچے تصویر ہے، فی انواع العبادات، کیونکہ گرمی ہے نا، گرمی سے کیمرہ بھی نیچے کو جھک جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے، یہ میں معاف کر دو، چھاٹ دو مینوں۔ اچھا بھائی، جو سنی حدیث ہیں ان کو استعمال کرے عبادات کے مختلف انواع میں، ابھی کوشش کرے طالب علم کہ میں نے جو حدیث پڑھی ہیں، کیونکہ اس میں عبادت کا کنسیپٹ ہے، ان پر عمل کرنا ہے، نماز کے حوالے سے میں نے وہ عمل کرنا ہے، معاملات کے حوالے سے میں نے وہ عمل کرنا ہے، فیملی سسٹم کے حوالے سے جو حدیث ہے میں نے ان پر عمل کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو یہ ہیں وہ آداب جن سے ایک طالب علم کو آراستہ ہونا چاہیے۔ ٹائم مجھے دیکھ لینے دے کتنا